الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وآقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی۔ اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ پارہ نمبر 21 آیت نمبر 45، ترجمہ کنز الایمان۔ میرے نہایت ہی واجب احترام دوستوں، بزرگوں، صاحب جی بکار، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرمانے عالی شان میرے پیارے رب نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی، یعنی کہ قرآن کریم فرقان حمید۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام اس امت مسلمان کے اوپر۔ اور پھر فرمایا وَآقِمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور کیا فرمایا نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر، بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے جو تم کرتی ہو۔ ترجمہ فرمایا کہ جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ برائیوں کو ترک کر دیتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ برائیوں کو ترک کر دیتا ہے، اللہ اس کے قلب کو موڑ لیتا ہے۔ تو اس سے تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں کہ جو قلب اور جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو میرا مالک کریم کبھی بھی اس کو نہ کسی کے سامنے جھکنے دیتا ہے اور اس قلب کو اپنی طرف موڑ لیتا ہے، جس میں جن میں مبتلا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جو آپ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور بہت ہی کبیرہ گناہوں کا مرتکب تھے، حضور سے اس کی شکایت کی گئی اور اس کی نماز آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمانے عالی شان کی اس کی نماز کسی روز اس کو ان باتوں سے روک دے گی، چنانچہ وہ بہت ہی قریب زمانہ کہ اس نے توبہ کی اور اس حال میں بہتر ہو گیا، اور اس کا حال بہتر ترمیم میں حدیث ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کی نماز، اس سے پہلے میں حدیث مبارک سے پہلے گزارش کر دوں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی سے نہیں روکتی تو سمجھو کہ وہ نماز نہیں ہے۔ تو نماز بے حیائی سے اور تمام ممنوعات سے، بے حیائی سے اور تمام ممنوعات سے روکتی ہے،
کہ افضل اطاعت ہے۔ ترمذی حدیث میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں وہ عمل جو تمہارے اعمال میں بہتر اور رب کے نزدیک پاکیزہ تر، نہایت بلند رتبہ اور تمہارے لیے سونا چاندی دینے سے بہتر اور جہاد میں لڑنے اور مارے جانے سے بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا؟ فرمایا آپ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ روح قلب سینہ، کہ اگر جہاد کرنے والا اپنی تلوار سے کفار و مشرکین کو یہاں تک مار دے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون میں رنگ جائے، جب بھی ذاکرین ہی کا درجہ اس سے بلند ہے، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا درجہ اس سے بلند ہے، کہ یہ درجہ اللہ تعالیٰ کی، کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کا درجہ اس سے بلند ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا بہت بڑا ہے، اور اس کی تفسیر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے، بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس آیت کی دعوت دے کے کر حجتوں کو آگاہ کیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بارہا واضح فرمایا کہ آپ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام کاموں سے، تمام عبادتوں سے افضل عبادت اللہ کا ذکر، اللہ کا فکر، اور پھر نماز کے بارے میں فرما دیا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام پکے سچے نمازی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ رحمتوں والا مہینہ ہے، بہت پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شان میں قربان جاؤں، میری زبان میں وہ لفظ میرے پاس نہیں ہے کہ جو میں اپنی زبان سے ادا کروں کہ رحمتوں کا ہے، رحمتوں لوٹ لو، کہ جو لمحہ گزر رہا ہے اللہ کے ذکر میں گزارو اور سجدے میں گزارو۔ رازق خالق مالک میرا رب ہے، وہ خوب جانتا ہے دلوں کے حال۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر والا بنائے۔ وما توفیق الا باللہ۔